أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ آل عمران آیت نمبر 183 اچھا، یہ اوپر انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس کا چندے کا خرچے کا کہ بخل سے نکلو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور قرض حسنہ دو، اس پہ ان لوگوں نے یہود نے مذاق اڑایا کہ اچھا اللہ فقیر ہو گئے، ہم غنی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تمہاری یہ بات لکھ لی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ یہود اس آیت کا پس منظر دیکھنا ہے کہ یہود جو تھے یہ ان کا اصل گھر جو تھا وہ فلسطین اور شام تھا، لیکن یہ وہاں پٹ رہے تھے، مار کھا رہے تھے رومیوں سے، اور تو ذلیل ہوئے تھے، غلام تھے۔ تو یہ لوگ ظاہر ہے یہ تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، کتابیں بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، تو سب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، ایک نقطہ۔ اور یہ یہود اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہے اور یہی ہیں، لیکن یہ جب وہاں سے شام اور فلسطین سے مار کھا کے آئے تو انہوں نے ان کی کتابوں میں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں پیدا ہونا اور پھر صحابہ اور ہجرت اور سب تمام تفصیلیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آؤ چلو مدینہ چلتے، ہم مدینہ چلتے، تو جب یہ پیغمبر آئیں گے تو ہم سب سے پہلے ان کے پیروکار ہو جائیں گے اور ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن یہ جو مدینہ میں یہ لوگ ان کے پاس کتابیں تھیں، علم تھا، اور جو مکہ والے تھے وہ تو کافی عرصے سے ان کے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، تو وہ ان پڑھ تھے، یعنی ان کو کچھ ملنے، ان کے پاس علم بھی تھا، اور پھر وہ جو بھی ان کے پاس باقی بچہ تھا اس سے یہ خوب کماتے تھے، یعنی تعویذ، گنڈے، جادو، ٹونے، یہ تمام چیزیں یہ ان کی ایک وہ بنی ہوئی تھی۔ اور مشرکوں کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ آ کے ان سے بات چیت کرتے تھے اور پوچھتے تھے۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ظاہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے ہیں۔ تو یہ کہنے لگے، پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم میں سے آئیں گے، ہم بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، ان کے اس میں سے آئے، تو ان کو اچھا نہیں لگا۔ اچھا کیوں نہیں لگا؟ وجہ یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کینے کی، بغض کی، حسد کی، دشمنی کی، ان یہودیوں کی وجہ یہ تھی کہ اب یہ آ گئے تو اب تو ہماری سرداری گئی، ہماری وہ جو تھی طاقت تعویذ گنڈوں کی، اور یہ لوگ سب ہمارے پاس آتے تھے، ہماری جو آمدنی کا ذریعہ تھا یہ تو سب چلا گیا اب۔ اور اگر ہم ان کے پاس بیٹھیں گے اور ان سے وہ کریں گے تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور ان کو تو ہمیں چندے بھی دینے پڑیں گے، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ ان کو حسد تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا، حسد تھا۔ اور ان کا ایک جو ہم عالم تھا سلیمان نام ایسا ہے، میں اگر غلط نہیں بول رہی تو وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ یہود تمہیں ایسے پہچانتے جیسے 100 بچوں میں کوئی آدمی اپنے بچے کو پہچان جائے، یعنی یہ اس طریقے سے پہچانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو یہ کہا ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ کیوں؟
وجہ بتائی کیوں ظاہر ہے وہ یہودی تھے، یہودی سے مسلمان ہوئے تھے اور اپنے یہودیوں کی رگ کو جانتے تھے. کہنے لگے یہود جو ہے وہ جو بچہ ہے ہو سکتا ہے اس کی ماں نے خیانت کی ہو، لیکن یہ آپ کے بارے میں تو یقینی طور پر یہ جانتے ہیں، اتنا ان کا یہ یقین ہے کہ یہ وہی رسول ہے. لیکن یہ جو نہیں مانتے یہ اس وجہ سے کہ یہ ان کی ساری دکانداری ختم ہو گئی، ان کی تمام سرداری ختم ہو گئی، ان کی پشتو میں کہتے ہیں مشاری ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ حسد میں ہے کہ اب ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، تو یہ کینہ، بغض، حسد اور دشمنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کا پس منظر یہ ہے. اب اس کی مثال میں ہم لوگوں میں، ہم مسلمانوں میں بھی ہے. اب کیسے ایک ملا، ایک عالم دوسرے عالم کو پسند نہیں کرتا اور اس کے درس میں یا اس میں نہیں بیٹھتا، مخالفت دشمنی چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں بڑا ہوں، میں سمجھدار ہوں، میرے پاس علم زیادہ ہے، میرے پاس یہ غرور اور تکبر جو ہے وہ بالکل اسی طرح جیسے اب جو ملا ہے وہ پیری مریدی کو نہیں مانتا. کیوں کہ ہم ملا ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب علم ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمارے پاس بہت خزانہ ہے علم کا. یہ سب غرور اور تکبر تھا. اس وجہ سے یہ انہوں نے اب یہاں جھوٹ بولا. کیا؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر میں غلط پڑھ گئی. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار. اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ اب اللہ پہ ایک طریقے سے انہوں نے جھوٹ باندھا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے پاس جو رسول آئے گا تو وہ جب تک تمہاری قربانی آگ نہ کھا لے اس کو تم مت ماننا. یہ انہوں نے ایک جھوٹ باندھا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے قل، ان سے کہو، قد جاءکم رسول من قبل بالبینات بالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ آپ سے پہلے تو کافی رسول تمہارے پاس آئے اور کھلی نشانیاں لے کے آئے، اور یہ جو معجزہ تم مانگتے ہو یہ بھی لے کے آئے. یہ سارے معجزے ان پیغمبروں میں تھے. یعنی پہلے قبولیت کی نشانی یہی ہوتی تھی، تو تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا؟ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ جو پیغمبر تمہیں آئے گا وہ پیغمبر ہوگا جو قربانی کرے گا اس کو آگ کھا لے گی، تو تمہارے پاس تو یہ سارے پیغمبر آئے تھے، کافی پیغمبروں کے ایسے معجزے ملے تھے کہ جو قربانی کرتے یا کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تو اس کو وہ کر لیا جاتا تھا. آگ آتی تھی، جو سچا ہوتا تھا آگ آتی تھی، اس کی قربانی قبول کر لی جاتی تھی، لے جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اب اللہ کہنا کہ نہیں، یہ سب کہانیاں ہیں، ماننا نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، قربانی کرنی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے نہیں ہیں، بنیے ہیں اور وہ پیسوں سے لگائے ہوئے سود خور ہے، تو یہ اب آپ کی بات نہیں مانیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے زمانے کے وقت کے امام کو ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ اگر تم یہ لوگ، اب اس زمانے کے لوگ یا اس زمانے کے لوگ، اگر یہ تمہارا کہنا جو حق پہ ہے، اللہ اور رسول کی بات نہیں مان رہے اور کوئی حق کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور اگر یہ بات نہیں مان رہے اور تمہیں ان کو جھٹلا رہے، تو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. فَإِن كَذَّبُوا فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کو اسی طرح انہوں نے جھٹلایا، حالانکہ وہ جاؤ بالبینات والزبور والکتاب المنیر، حالانکہ وہ یہ تمام نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں، یہ تمام نشانیاں کھلی نشانیاں لے کے آئے، روشنی لے کے آئے، لیکن انہوں نے نہیں مانا. اب ہمیں سمجھنا ہے، دیکھیں اب ہمیں سمجھنا ہے اس وقت مسلمان کیا جانتا ہے اللہ کو، اللہ کی مرضی کو وہ مان رہا ہے، اللہ کے حکم کو مان رہا ہے، یا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کر رہا ہے.
نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کیا وجہ ہے؟ ہم مسلمان کس بیس پہ ہیں؟ ہمارے مسلمانوں نے کی بنیاد کیا؟ صرف روٹی رٹو طوطے کی طرح تلاوت کر رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، بس یہی رہ گیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو دیا ہے یہ ہماری زندگی کا لائے عمل ہے. اس کے مطابق میں سے سوال جواب ہوں گے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ میں سے پوچھے گا. اب اگر میں نے قرآن کو نہیں سمجھا، اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھا اور اللہ کو نہیں جانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانا، تو جنت تو نہیں ملے گی کسی کو بھی. یہ یاد رکھیں، آپ لوگ کان کھول کے سن لیں کہ جنت نہیں ملے گی. جنت اتنی آسان نہیں ہے. جنت کے لیے آپ کو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا. ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم دکھاوے کا اسلام ہے ہمارا. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، یہ غلطی ہو گئی ہے. بس وہ رٹو توتا باپ دادا ہمارے نماز روزہ حج عمرے کرتے آئے، یا اب اگر نہیں تو دیکھا داکھی کر رہے ہیں. ایک ضد لگی ہوئی ہے، ایک نے حج کیا دوسرا بھی حج کر رہا ہے، ایک نے مر گیا دوسرا. کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے کہ حج کیوں ہے، کیوں جا رہا ہے، اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں. وہاں طواف جو 4 دیواری کا وہ جو کمرہ ہے اس سے خوبصورت تو پاکستان میں گھر ہے، تو وہاں وہ 4 دیواری پہ ہم کیوں اس پہ پاگلوں کی طرح گھوم رہے؟ کچھ سمجھ میں ہے ہماری؟ کیوں ہم طواف کر رہے ہیں؟ صفا مروہ پر کیوں بھاگ رہے ہیں ہم؟ اب زمزم کیوں پی رہے ہیں؟ کوئی ہماری زندگی میں کچھ معلوم ہے؟ ہم نے معلوم کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا وہ حج کر رہے تھے؟ کیا وہ عمرے کر رہے تھے؟ بی بی ہاجرہ کیا صفا مروہ پہ کوئی عبادت کے لحاظ سے بھاگ رہی ہے؟ کس لحاظ سے بھاگ؟ صرف اللہ کی بندگی اور اللہ کا حکم. اب ہم کہاں ہیں؟ ہم مان رہے ہیں اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں؟ نہیں مان رہے. تو پھر جنت کہاں ہے؟ جنت نہیں. یہی سب ہم نے اپنے کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. ہم غفلت کی نیند پہ. ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں ہم مسلمان ہیں. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف ہمیں ترجمہ معلوم ہے، اس کی ڈیپتھ نہیں معلوم، اس کی گہرائی نہیں معلوم، بالکل نہیں معلوم. تو اس کے خلاف چل رہے ہیں، ہم بالکل خلاف چل رہے ہیں ہر لحاظ سے. اس وقت مسلمان کی جو حالت ہے، جو اخلاقی حالت ہے، جو روحانی حالت ہے، جو عمل ہے، وہ سب اسلام کے خلاف ہے. جنت کہاں سے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں وہ ہم تیاری کر رہے ہیں دوزخ کی. چاہے وہ اگر اس میں عبادت بھی شامل ہے، جب بھی دوزخ ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے نیت نہیں بنائی میری مجھے پانے کی، کیونکہ میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، مجھے پہچاننے کے لیے، میری مرضی نہیں لی، اپنی مرضی سے عبادت کرتے رہے، اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے رہے، تو سوال یہ ساری عبادات، یہ ساری محنت میں ایک دھول کی طرح اڑا دوں گا. کسی چیز کا نہیں. اب یہ دیکھیں ہم جو کر رہے ہیں اس وقت، جو ہم مسلمان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کے گہرائی میں گئے کہ ہماری تو ساری عبادات ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ ہم ڈبل پالیسی کر رہے ہیں. ہم منافق ہیں جو جہاں ہمیں آسانی ہوتی ہے وہاں دین اسلام لے لیتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے، اللہ کے قانون کو نہیں دیکھ رہا. اب شریعت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے کیا قانون رکھا ہے؟ طلاق کے کیا طریقہ؟ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے کیا طریقہ رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلقات کا کیا طریقہ مجھے سمجھایا ہوا ہے؟ ماں باپ بہن بھائی تمام، اللہ تعالیٰ نے رزق کمانے کا کیا طریقہ مجھے ایک نقطہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا. جو بھی قرآن میں ایک نقطہ ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. اگر ہم اس طریقے سے زندگی ہم نے نہیں گزاری تو بھول جائے، ہم اپنے کو بے وقوف بنانا بند کر دے. اور ہمیں عقل، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عقل دی ہے اپنی پہچان کے لیے. میں نے یہ عقل لگا دیا دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی پہچان کے لیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آنکھیں دی ہیں اپنے دیدار کے لیے. میں نے یہ آنکھیں لگا دی ہیں دنیا کی عیاشیوں کے لیے، دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے. مجھے اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں اپنی سماعت کے لیے، اپنے کو سننے کے لیے. میں نے دنیا کی ہر چیز میں لگا دی ہے. یہ لڑائی جھگڑے دنگا فساد رشوت سود یہ ساری چیزیں پاکستان میں اس وقت جو تباہی ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم بہتر جانتا ہے کہ کس وقت پاکستان کا اللہ تعالیٰ لوگوں کا گرفت میں لائے گا. یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے پاس ہے. لیکن اس وقت ہم حد سے گزر گئے، ہر چیز میں ہم نے حد تمام کر دی ہے. تو اب اللہ پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ جنت کے لیے تو
صرف اللہ تعالیٰ نے کلیہ بنایا ہے جنت میں جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ ہمیں بتایا ہے متقی اور پرہیزگار لوگ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، اور ہر کام وقف کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنی مرضی ختم، اللہ کی مرضی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کے مطابق صبح سے شام تک اپنے تمام دنیاوی معاملات اس کے مطابق کریں، اپنے گھر کا نظام، باہر کا نظام، جو کچھ بھی ہے وہ اس کے مطابق ہوگا تو بات بنے گی، نہیں تو بات نہیں بنے گی. اس وقت ہم کیا اپنی مرضی سے، عبادت بھی اپنی مرضی سے، گھر کے معاملات بھی اپنی مرضی سے، تو دیکھیں سب فساد پھیلا ہوا ہے. تو اب اسی طرح یہ یہود، اور اب ہم کیوں نہیں آ رہے اب اسلام کی طرف؟ اب میں اس طرف آؤں گی. جیسے یہود نے نہیں مانا، ہم بھی نہیں مان رہے اسلام کو، ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے وہ اپنے پیغمبروں کو نہیں مانتے تھے، کتابوں کو نہیں مانتے تھے، ہم بھی نہیں مان رہے. ہم کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے؟ ہم قرآن کو نہیں مان رہے، نہیں مان رہے. کیوں؟ کہ اگر ہم قرآن کی طرف آئیں گے تو ہم سے تو دنیا چھوٹ جائے گی. ہم تو نہ فیشن کر سکیں گے، نہ پارٹیاں اٹینڈ کر سکیں گے، نہ ہا کر سکیں گے، نہ شادی بیاہ میرج ہال میں کر سکیں گے، نہ یہ کر سکیں گے، نہ وہ کر سکیں گے. سب رہ جائے گا. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا جو نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہماری نہیں ہے، اور اس نعمت کو میں اپنی مرضی سے استعمال کر رہی ہوں. اب وہ میرے دوزخ میں قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے اس میں گلے کا ہار بناؤں گا، توق بنا دوں گا. اس تمام دولت کو جو تم کما رہے ہو اور اس کو تم اپنی مرضی سے کر، اس دولت کو میں تمہارے گلے کا توق بناؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کل کہا تھا، کل آیت ہے آیت. تو اب مجھے اللہ، تو اب میں بھی یہی کر رہی ہوں. میں اب مجھے نہ یہود سے مطلب ہے، نہ نصارہ سے مطلب ہے، نہ مشرک سے مطلب ہے. مجھے مطلب ہے اپنے سے، اور نہ مجھے کسی اور سے مطلب ہے، مجھے اپنا. کیونکہ میں اکیلے جاؤں گی، اکیلے آئی ہوں، اکیلے جاؤں گی، اور اللہ تعالیٰ میں سے اب میرا پوچھے گا. میرے ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، ان کا کسی کا نہیں پوچھے گا. اللہ کہے گا میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں اپنا حبیب دیا، میں نے تمہیں عقل دی، میں نے تمہیں شعور دیا، میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں کان دیے، میں نے تمہیں زبان دی، میں نے تمہیں ہاتھ پیر دیے، تمہارے تو اپنی تمام نعمتیں دی، ساری دنیا کی نعمتیں دی. کیسے استعمال کیا؟ میری مرضی کے مطابق کہ اپنی مرضی؟ اچھا اگر میں نے اپنی مرضی سے تو جاؤ دوزخ میں. ہاں اگر میری مرضی کے مطابق استعمال کیا تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، سیدھے جنت میں جائیں گے. عبادات جو ہم جس طریقے سے نفلیں وفلیں کرتے نا، اللہ کو بھی ہماری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو ہماری بندگی کی ضرورت ہے. بس عبادت کے لیے فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے بندگی کرنا. ہر چیز میں مجھے اللہ کا کہنا ماننا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کا کہنا. اگر نہیں کیا، ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے. اگر نہیں کر رہے تو تیار ہو جائے قبر کے عذاب کے لیے. سوال جواب تو ہوگا، ایک ایک چیز کا سوال جواب ہوگا. تو اب یا دوزخ کے عذاب کے لیے پھر اچھا. تو اب جیسے وہ جھوٹ لاتے رہے اپنے پیغمبروں کو، وقت کے امام کو، اگر وہ وقت کے امام ہیں ان کے لیے، ہمارے لیے بھی قیامت تک وقت کے امام آئیں گے. جتنے کیوں میں نے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو وقت کا امام، ان کے رسول تھے، ان کے نبی تھے، ہمارے لیے ان کے لیے وقت کے امام تھے، ہمارے لیے بھی وقت کے امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے امام بھی ہیں، ہمارے لیے نبی بھی ہیں، ہمارے لیے رسول بھی ہیں. اب اللہ تعالیٰ اب اس وقت نبی نہیں آئے گا لیکن رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا. تو وقت کا امام جو ہوگا وہ پیغام پہنچائے گا، کس کا؟ اللہ کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں سمجھائے گا. اب اگر ہم اس کو نہیں مان رہے اور خود ہی تفسیریں اور وہ پڑھے اور مدرسوں میں جا رہے ہیں، اور مدرسوں کی حالت دیکھ لیں کہ کیا ہو رہی ہے. چاہے لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں، تباہی مچی ہوئی ہے مدرسوں. کون مومن نکل رہا ہے ابھی تک پاکستان میں؟ تو مدرسوں کی حال، لاکھوں طالب علم ہے، دیکھ لیں کیا جہالت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، اگر ہم نے یہ نہیں سوچا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان مرے گا، ہر انسان موت کا ذائقہ چکھے گا. کوئی دنیا کا ایک بندہ بھی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی ہو، کتنا بڑا لیڈر ہو، موت آئے گی. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری پردہ فرما گئے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا پھر اللہ کہہ رہا ہے انما توفون اجورہم یوم القیامہ، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا بدلہ قیامت کے دن پورا کا پورا تمہیں دے دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے میں کمی زیادتی نہیں کروں گا، پورا کا پورا تمہیں دوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو فمن زحزح علی النار،
جو بچ گیا اس دن، جو بچ گیا دوزخ کی آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو وہ داخل ہوگا جنت میں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم کیا کامیابی سمجھتے ہیں دنیا کی، مال دولت، بنگلے، کوٹھیاں، یہ نہیں، اللہ کی رضا، نفس مطمئنہ، متقی، پرہیزگار، یہ ہے دنیا ہی میں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی ہے، اور یہ متاع مطلب دنیا کی زندگی یہ تھوڑی ہے اور دھوکہ ہے، یعنی ایک سوراب ہے، اس کا کچھ بھی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم ایک صحرا میں جا رہے ہیں اور بہت پیاسے ہیں، تو ہمیں دور سے ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے، جب پہنچتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح، بالکل اسی طرح یہ دنیا ہمیں چمکتی ہوئی لگ رہی ہے کہ یہ ہمیں کامیاب کر دے گی، یہ ہم بہت یہود بھی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں دولت دی ہے، یہاں عزت دی ہے، وہاں بھی دے گا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں ملی ہے تو وہاں بھی ملے گی۔ یہ نہیں ہے، دنیا معیار نہیں ہے جنت کمانے کی۔ دنیا کی بیس پہ اللہ جنت نہیں دے گا، جنت ملے گی اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی بندگی کرنے میں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو انسان، کیونکہ اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، یہ ایک بنیادی سوال ہے جو ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اور پھر پیدا کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ، پیر، کان، عقل یہ کیوں دیے، کس مقصد کے لیے دیے۔ تو جب میں اس کھوج میں لگوں گی کہ میں کیوں پیدا ہوئی ہوں، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا مجھے کیوں دی ہے، اس کی تمام نعمتیں مجھے کیوں دی ہیں، اب جب کیوں میں اپنے سے پوچھوں گی تو پھر میں جاؤں گی قرآن کی طرف، میں جاؤں گی حدیث کی طرف، اور میں کسی اللہ والے کو ڈھونڈوں گی اس سوال کا جواب کہ میں کون ہوں۔ اب انسان تو یہ نہیں ہے جو کہ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ لڑکی ہے، یہ انسان نہیں ہے، انسان کچھ اور ہے۔ تو ہمیں اپنی ہستی کا معلوم نہیں، کیوں کہ یہ دنیا کی محبت کے پردے پڑے ہوئے۔ جب تک میں یہ دنیا کی محبت کے پردے نہیں ہٹاؤں گی مجھے اپنی ہستی کا پتہ نہیں چلے گا کہ میں کون ہوں۔ تو اب میں اگر دیکھا جائے کہ سمجھیں تو میں اللہ تعالیٰ میرے اندر کس کی روح ہے، اللہ کی روح ہے، تو کہاں ہے؟ نہیں، دو انسان میں دو روح ہوتی ہے، ایک حیوانی روح، ایک روحانی۔ تو اب اگر روحانی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 4 مہینے تک اس کے حیوانی روح ہوتی ہے، اس کے 4 مہینے کے بعد روح اللہ کی روح اس میں پھونکی جاتی ہے۔ اب روح تو میرے اندر ہے، اللہ تو میرے اندر ہے، لیکن میں نے اس کو چھپایا ہوا ہے دنیا کے پردے پہ پردہ، یعنی دنیا کی محبت، کینہ، بغض، غیبت، جھوٹ، لالچ، حسد، اللہ کی نافرمانی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں میں نے چھپایا ہوا ہے۔ تو جب تک میں ان پردوں کو ہٹاؤں گی نہیں، اور اس پردوں کو ہٹانے کے لیے وقت کا امام چاہیے، کیوں کہ ہماری برائیوں کی مثال ایسی ہے جیسے پیٹ، یہ اب پیٹ پہ تو ہمارے پشتو میں کہتے ہیں نا خپل بد ولے منج، یعنی آپ کی جو برائیاں ہیں جیسے پیٹ ہمیں نظر نہیں آتی، اسی طرح ہمیں اپنی برائیاں نظر نہیں آتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا اللہ والا ملے جس کے پاس اللہ کی آنکھیں ہوں، اللہ کی دیوی آنکھیں ہوں، اس کے پاس آنکھیں تو اللہ کی دیوی سب کے پاس ہیں، لیکن ہم نے اس کو اندھا کیا ہوا ہے۔ وہ اللہ والا جس نے اب اس دنیا کی آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی آنکھیں لے لی، اللہ کی روشنی لے لی، اللہ کا نور لے لیا، اب وہ ان آنکھوں سے میری برائیوں کو، میری اخلاقی، میری روحانی، میری ہر قسم کی وہ بیماریوں کو دیکھے گا، اور اس کی صحبت میں جاؤں گی، اس سے میں اللہ کے لیے جاؤں گی، اللہ سے ملنے کے لیے جاؤں گی، اپنی پہچان کے لیے جاؤں گی، تو وہ آہستہ آہستہ اس کی صحبت میں بیٹھنے، اٹھنے، اس سے تعلق قائم رکھنے، مستقل مزاجی کے ساتھ اس سے رابطہ رکھنے، تن من دھن اس کے آگے سلنڈر کرنے کے بعد ہمیں وہ آنکھیں ملیں گی۔
اب ہم چاہیں کہ ہم نے بیعت کر لی ہے اور ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں، ہماری ساری خواہشات پوری ہو جائیں، ہمیں دنیا کی تمام نعمتیں مل جائیں، ہم پہ برکات ہو جائے، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، تو یہ تو ہو گئی دنیا. تو دنیا تو اللہ نے لکھ دی ہے، کوئی انسان کسی کو دنیا نہیں دے سکتا، دنیا اللہ ہی دیتا ہے. وہ جو اللہ والا ہے وہ ہماری روحانی بیماریاں دور کرنے کے بعد وہ ہمیں اللہ سے ملاتا ہے، ہماری پہچان کرواتا ہے، پھر ہمیں اللہ سے ملواتا ہے، ہمارا اللہ سے کنیکشن کرواتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن کرواتا ہے. اور جب اللہ اور رسول سے جب ہمارا کنیکشن ہو جاتا ہے اور ہمارا جب فوکس ہو جاتا ہے اپنے شیخ کی طرف، تو آٹومیٹک ہمارا اللہ اور رسول کی طرف فوکس ہو جائے گا. اب ہر زندگی میں، ہر شعبہ زندگی میں میں اس فوکس کو سامنے رکھوں گی، ان کی مرضی کو، ان کی رضا کو، ان کی ناراضگی کو، ان کی پسند کو، ان کی محبت کو سامنے رکھوں گی. اس کے تحت میں زندگی گزاروں گی. تو یہ قرآن کے مطابق میں زندگی کو، ہر جگہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اسوہ حسنہ کو سامنے رکھوں گی. ہر جگہ میں اللہ اور رسول کی محبت کو سامنے رکھوں گی، اللہ کی ناراضگی. دنیاوی کام کہہ رہی ہوں، عبادت کا نہیں کہہ رہی، دنیاوی کام صبح سے شام تک جو کام کر رہے ہیں اس میں جب میں اس طریقے سے سوچوں گی، اس طریقے سے کروں گی، تو اس کا مطلب یہ میں نے صحیح راستہ لے لیا ہے، میں نے صحیح راستہ لے لیا. اب مجھے یہ صحیح راستہ آہستہ آہستہ اللہ تک پہنچائے گا. اور اللہ کی اس جو بندہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اس بندے کے ذریعے میں آگے آگے وہ بندہ پہلی سیڑھی ہے. جب تک میں پہلی سیڑھی پہ پیر نہ رکھوں میں آخری سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکتی. میں سیڑھی بس سیڑھی چڑھوں گی، سیڑھی پر چڑھوں، جاؤں گی اللہ ہی کے پاس. کنیکشن میرا اللہ ہی سے کروا رہے، پہچان میری اللہ کی کروا رہے، مجھے ملاقات میری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا رہے، بٹھائیں گے وہ مجھے وہیں. تو وہ پھر آپ دیکھیں کہ آپ لوگ اس طریقے سے چل رہی ہیں. آپ صبح سے شام تک یہی آپ کی سوچ ہے، یہی طریقہ ہے. اگر یہی طریقہ ہے تو سبحان اللہ، مبارک ہو آپ کو. اگر نہیں ہے تو اپنے کو چینج کریں. انسان میں بہت زیادہ صلاحیت ہے. انسان اگر چاہے تو وہ چاہے 40 سال کا بھی ہو جائے وہ اپنے کو چینج کر لے گا. لیکن جو نہیں چاہے گا تو 40 سال کے بعد کیا، وہ تو 20-25 سال کے بعد بھی چینج اپنے کو، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے. اصول یہ ہے اللہ کو لینے کا کہ طلب تم کرو گے، میں نے تمہیں بتا دیا، اب تم طلب کرو. جب تم طلب کرو گے اللہ کی محبت کو، اللہ کی پہچان کو، اور اس کے لیے کوشش کرو گے، جدوجہد کرو گے، تو اللہ ملے گا. ایسے تو مفت میں اللہ نہیں ملے گا، مفت میں تو شیطان مل رہا ہے. ہم تو شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو اب مجھے دیکھنا ہے کہ میں کہیں شیطان کے راستے پہ جا رہی ہوں کہ اللہ اور رسول کے راستے پہ جا رہی ہوں. اگر میں اپنی مرضی کر رہی ہوں تو شیطان کا راستہ ہے. اگر اللہ اور رسول کا راستہ لیا ہے اور میں مخلص ہوں اس میں اور مستقل مزاجی سے چل رہے ہیں، تو ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہم ضرور اس قابل ہوں گے کہ ہم جنت الفردوس میں اللہ کا دیدار کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.